نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے پچھلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی۔ جناب عبداللہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ پاک کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ساتھ علاج کرو، اور اسی طرح بلاؤں مصیبتوں کے آنے سے پہلے دعائیں جمع کر لو، ذخیرہ کر لو۔ تو اس مجلس میں دوسرا جز کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ساتھ علاج کرو، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یاد رکھیے، ہمارے مریض، ہم ایک تو ان کا ظاہری علاج کرواتے ہیں، جہاں تک ممکن ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ روحانی علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ اس مریض کی طرف سے صدقہ کریں۔ صدقہ ایک عظیم عمل ہے۔ صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں وضاحت فرمائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی صدقے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صدقہ کرتا ہے حلال مال سے، ایک کھجور اس نے صدقہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ کھجور کا ایک دانہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم صدقہ کریں گے اپنے مریضوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور روحانی طور پہ شفا دے گا۔ آئیے، کیونکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو حاصل کر لیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ بھی انسان کے معاون بن جاتے ہیں، اور وہ بھی انسان کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اچانک بادلوں سے آواز آئی، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، بادل سے آواز آئی ہے، کون ہے یہ شخص؟ اس کو ملنا چاہیے۔ تھوڑا سا آگے گیا، بادل جدھر جا رہے تھے، آگے بادل جا کے ایک جگہ پہ برسے، پانی جمع ہو گیا ایک وادی میں، وہ ایک نالے کے اندر پانی جا رہا ہے، یہ پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آگے گیا تو ایک شخص، اس نے کسی پکڑی ہے اور اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے پوچھا، میرا نام آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے بادل سے آواز سنی تھی، اس کی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ جو اس نے نام استعمال کیا تھا، نام بولا تھا، وہ تیرا ہی نام تھا۔ اب تو بتا، تو کیا عمل کرتا ہے؟ جس عمل کی بنیاد پہ یہ بادل تیرے باغ کو پانی پلا رہے اور فرشتے اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا عمل یہ ہے، اس باغ کی جب آمدن آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اس باغ کے لیے رکھتا ہوں تاکہ دوبارہ اس پہ خرچ کیا جائے، اور ایک حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں میں خرچ کرتا ہوں۔ یہی میرا سال ہا سال سے معمول ہے۔ مجھے جب بھی ضرورت پیش آتی ہے اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آدمی نے صدقے والا عمل اختیار کیا، اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب فرشتے جو ہے اس کے باغ کو پانی پلا رہے، اس کی آبیاری کر رہے۔ تو اس طرح جب انسان صدقہ کرے گا، صدقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کا معاون بنا دے گا، مددگار بنا دے گا۔ فرشتے اس کے لیے دعا بھی کریں گے،
اور اسی طرح اسباب بھی پیدا کریں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفا کا گزریہ بنا دے گا۔ میں نے ایک سکہ عالم سے یہ بات سنی ہے جنہوں نے یہ بات بیان کی کہ مجلہ دعویٰ جو ہندوستان سے چھپتا ہے، اس مجلہ دعویٰ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ المرزوقی دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھی، آپ بیتی سنائی۔ بیمار ہو گئے، جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے، اور کینسر بھی آخری اسٹیج پہ ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ لا علاج ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کینسر جب آخری اسٹیج پہ چلا جائے تو اس وقت اسپتالوں والے جواب دے دیتے کہ اپنی زندگی کے معاملات سنوار لو، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، التجائیں بھی کی، بڑے گڑ گڑائے، اور ساتھ انہوں نے ایک روحانی عمل بھی کیا، صدقہ کیا۔ صدقہ کیسے کیا؟ جو وراثت، وارثوں کی وراثت کے علاوہ جو وصیت آدمی کر سکتا ہے، 1/3 مال کے اندر وصیت جائز ہے، اس مال کو انہوں نے ایسے کیا، ایک بیوہ عورت تھی محلے میں جس کے پاس یتیم بچے تھے، وہ ان کی کفالت کرتی تھی، وہ 1/3 جو وراثت بنتی تھی، جائیداد بنتی تھی، وہ ساری کی ساری اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس بیوہ عورت کے نام لگا دی، تاکہ وہ یتیم بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی نگہبانی کر سکے، ان کو کھلا پلا سکے۔ یہ صدقہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر چیک اپ کروایا، جب چیک اپ کروایا گیا تو کینسر کی بیماری ختم ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیے، جسمانی علاج سے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک روحانی علاج ہے جس کو ہم اختیار کریں۔ کینسر کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بڑی خطرناک بیماری ہے، لیکن انہوں نے اس کا روحانی علاج کیا، صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی اتنی بڑی بیماری دور فرما دی۔ اور تیسرا علاج، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، مصیبتوں سے پہلے پہلے دعائیں تیار کر لو، دعا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر لو، جمع کر لو۔ یاد رکھیے، آنے والا وقت کیسا ہوگا ہمیں علم نہیں ہے، اچھا ہوگا برا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں خوشحالی کے اندر اتنی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ تنگ دستی کے اندر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو دعا ہے یہ جو مصیبت آ چکی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو مصیبت آنے والی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ تو قضا، تقدیر کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک معلق، ایک مبرم۔ مبرم تقدیر کہتے ہیں، جس طرح اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، یہ مبرم پختہ تقدیر ہے۔ معلق لٹکی ہوئی، اس تقدیر میں یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، یہ بات ذکر کی ہوئی ہے، نماز پڑھنے سے فلاں گناہ معاف ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ معلق ہے، معلق تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے کہ پریشانیاں دعاؤں سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تیسرا طریقہ علاج یہ ہے کہ ہم مصیبتوں کے آنے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ دعائیں ذخیرہ کر لیں، تاکہ جب مصیبتیں آئیں ہماری اتنی دعائیں جمع ہو چکی ہوں، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے ساری مصیبتیں دور کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ روحانی علاج کرنے کی توفیق بخشے۔ 3 علاج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، پہلا علاج یہ ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو، دوسرا طریقہ علاج اپنے مریضوں کا صدقے کے ساتھ علاج کرو، اور تیسرا یہ ہے مصیبتیں آنے سے پہلے پہلے دعاؤں کا ذخیرہ جمع کر لو، تاکہ آنے والی مصیبتوں میں یہ دعائیں فائدہ مند ہو سکے، اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ روحانی علاج کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔